اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس کو لکھ چکا ہوں، بدلائل لکھ چکا ہوں، بارہا اسے بیان کر چکا ہوں۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہ تھی، نہ ہے، نہ کہیں سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بعض واقعات ہوئے ان کی غلط تعبیر کر کے یہ قانون اخذ کیا گیا ہے اور اسے شریعت کا قانون بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کی شریعت میں 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے خود مقرر کی ہو۔ چنانچہ اگر کسی موقع پر اس طرح کی سزا دی گئی تو وہ در حقیقت خرابہ اور فساد فی الارض کا جرم تھا۔ یعنی اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کر امن و امان کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا ہے، ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس سے اشتعال پھیل سکتا ہے، لوگ غصے میں آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، فساد اور اختلال کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ جرم دنیا میں بھی ایک جرم مانا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں۔ اس کے سوا آپ قرآن میں پیغمبر کے ارشادات میں الگ سے ایک جرم کی حیثیت سے نہ اس کا کوئی تذکرہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی کوئی سزا بیان ہوئی۔ غامدی صاحب، کیا کسی دوسرے مذہب میں توہین مذہب کے قوانین ہیں، اور اگر ہیں تو انہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دوسرے مذاہب میں اس طرح کے قوانین ماضی میں رہے ہیں۔ وہ تو مسیحیت کی تاریخ میں بھی آپ کو بڑے سخت قوانین مل جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بائبل کی توہین پر یا اس کے بعض تصورات پر نقد کے نتیجے میں بھی لوگوں کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں۔ اس کی ایک تاریخ موجود رہی ہے۔ وہ مذہبی قوت جب سیاسی قوت میں بدل جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے ہاں تو چونکہ کوئی پوپ یا کوئی مذہبی اتھارٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی، ہمارے ہاں یہ فیصلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے اگر کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا لیں، اور وہ اسی صورت میں بننا چاہیے جب کوئی چیز فساد کا ذریعہ بن رہی ہو، محض کسی شخص کے اظہار خیال کے نتیجے میں یا تنقید کے نتیجے میں، یا اگر اس سے آگے بڑھ کر اس نے کوئی تحقیر کی بات بھی کر دی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بات کریں، استدلال سے اپنا موقف واضح کریں، اس کو سمجھائیں۔ بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہ اختلال پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں، تو اس کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ انسانی قوانین ہوں گے جو ہم عام طور پر اپنے ملکوں میں بناتے ہیں۔ مذہب کے حوالے سے کوئی قانون قرآن مجید میں یا پیغمبر کے ارشادات میں نہیں دیا گیا۔ باقی مذاہب میں بھی اگر آپ ان کی اصل کتابوں کو دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، لیکن مذہبی قوت سیاسی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر چرچ کے قوانین جیسے آپ کہتے ہیں، اس طرح کے قوانین بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت سی قوموں میں بنے ہیں اور بڑے سخت قوانین رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں۔